یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. نام علی مظہر العجائب تجد وان اللقاف النوائب کل ہم وغم سنگ جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر میں معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے جس مقصد کے لیے ہم سب اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کونین العالمین گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کے گناہ میں قبیلہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے. خالق کونین ہر دور میں ہر زیرو تیری حجت کو صدقہ لنگر کھاتا ہے. ہم سب کو اپنی حجت کو صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کلادہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر کے ہماری گردنوں میں ڈالا وہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے وہ ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاڑتے ہوئے سب ڈس کرے امام میں شامل ہو. خالق کونین ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما تیری حجت کا ہم سامنا کر سکے. خالق کونین ہم سب صلاۃ مومنین کو ایک ہو کر زمانے کے امام کی ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. خالق کونین زمانے کے امام کے ریت کو سوائے زمانے کے امام کے کسی کا محتاج نہ کر. جو بے اولاد ہیں قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا فرما. جو بے گھر ہیں اسے گھر عطا فرما جہاں تیری آنے والی حجت کی انتظار گاہ بنائے. خالق کونین الہ العالمین ریت امام کے جوانوں کو پاکیزہ بنا باحیا بنا. زمانے کے امام کا ایسے استقبال کریں جیسے استقبال کرنے کا حق ہے. خدا بند عالم ہمارے جسموں میں نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت قائم فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکرین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر و طغیان تخفی ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد. میں گھبرائے ہوئے چہروں کو بتانا چاہوں گا میں آپ کے سامنے آپ کے وقت کے سردار کے القاب تلاوت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ریت کو واقفیت ہونی چاہیے جن کا صدقہ زندہ ہیں جن کے صدقے نبض حیات کائنات چل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ہے تو سب کچھ ہے. ان کے ناموں کا القاب کا پتہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں کعبے پہ کس نام کی صدا بلند ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد.
برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تصویر آل محمد، سبحان اللہ، بقیت واہ الاوصیاء، واہ بقیت واہ واہ الانبیاء، ماشاءاللہ، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، مراد المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجل، ماشاءاللہ امین ماشاءاللہ، شبیہ مصطفیٰ، آپ سے سبحان اللہ، جیو جیو کل ایمان نعرے حیدری۔ بڑا خوبصورت استقبال کیا، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جملے کا وارث، تعزیے کا وارث، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کا وارث، ولیوں کا وارث، سبحان اللہ سبحان اللہ، میراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، جیو جیو سیدزادہ، کیا بات ہے، یا علی مہربانی 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 گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سبحان اللہ، لا ریب لا ریب، کربلا کا زمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، جیو جیو جیو، سلطان زمین و زمن حیدری، یا علی سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل، وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معكم فافوزا فوزا عظيما. اپنی زبانوں کو معطر کرو بہت درود کے ساتھ. چار مصروں سے آغاز کروں گا، پھر دیکھتے ہیں کہاں تقریر کر مڑتا ہے. اچھا لگا زوال عارف صاحب سے مل کے اور پھر جناب علی سے ملاقات ہوئی. اچھا لگا اس وجہ سے، ویسے تو ہر مومن سے ملاقات اچھی لگتی ہے، لیکن ان سے اچھا زیادہ اس لیے لگا، انہوں نے کہا وقت کی ضرورت وقت کا امام. اچھے جملے لگے، وقت کی ضرورت. یہ اگلے دن کی بات ہے، مجلس پڑھنے جا رہے تھے، ایک ٹرالی کے پیچھے ایک کوٹیشن لکھی تھی، لکھا تھا گل ویلے دی پھل موسم دا. اچھی بات لکھی تھی، گل ویلے دی پنجابی کا جملہ ہے، پھل موسم دا. ویسے کیسی بات ہے، گرمیوں میں گرمیوں کا پھل، سردیوں میں سردیوں کا پھل، گرمیوں میں موسم کے حساب سے گفتگو، سردیوں میں موسم کے حساب سے گفتگو. لیکن امام عسکری کے بعد چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، ہر لمحہ مہدی کا ہے. کیا بات ہے، حق ہے حق ہے. سرکار حسن عسکری کے بعد جو بندے گھبرا گئے ہو، میں اور آسان کر دیتا ہوں، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی نہ کوئی پیچھے وارث ضرور موجود ہوتا ہے. اگر وارث نہ ہو، جائیداد یا گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے یا پھر قبضہ گروپ آ جاتا ہے. اللہ نے کائنات پہ قبضہ گروپ کو آنے نہیں دیا. اپنی مہربانی اپنی کائنات کی بات ڈور سرکار مصطفیٰ کے ہاتھ میں دی. سرکار مصطفیٰ نے کائنات کی بات ڈور سرکار مرتضیٰ کے ہاتھ میں دی. سرکار مرتضیٰ نے اپنی کائنات کی باغ دوڑ سرکار مجتبیٰ کے ہاتھ میں دی. یہ چلتے 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 آج سرکار قائم کے پاس ہے. یاد رکھنا، کائنات کی باغ دوڑ اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس تبرکات انبیاء بھی ہوں. مہربانی 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 مہربانی، شکریہ.
جس کے پاس تبرکات انبیاء بھی ہوں، تبرکات اوصیاء بھی ہوں، تبرکات ائمہ بھی ہوں، سارے تبرکات جس کے پاس ہوں وہ کائنات کا وارث ہوتا ہے۔ اب وارث میں ضروری ہے، بات سے بات چل رہی ہے تو چلو دو چار طویلی جملے میں پھر چار پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وارث میں ضروری ہوتا ہے کہ کائنات کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو۔ لاہور کا سننے کا ارادہ تو پھر رخ موڑ لیتے ہیں تقریب کا، میں تو کچھ معرفت کے موتی ان کی جوڑیوں میں ڈالنا۔ دوبارہ صاحب، وارث میں ضروری ہے جس طرح بھری کائنات ہے ہر جگہ موجود ہو، بندے پریشان نہ ہو جائیں۔ بخاری صاحب کی پہلی مجلس ابھی مجھے کہہ رہے تھے اعلان کریں سفر کا دوسرا اتوار بھی آپ نے پڑھنی ہے، میری مجبوری ہے، میں وعدہ نہیں کرتا۔ یہ لوگ تو بکنگ کرتے ہیں نا، پر میں نہیں کرتا۔ میں نے ایک دعا پڑھ بیٹھا ہوں جس دعا کا جملہ یہی ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ جو بھی ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ جو دور سمجھتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ مشہور دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، اس کا جملہ ہے، بلکہ شاید آپ کے لیے تحفہ بھی آیا ہے، مجلس کے بعد لے لیجیے گا، زوار صاحب کو دے کے جائیں گے۔ بڑی کمال دعا ہے، چھٹے امام نے تعلیم فرمائی۔ سرکار نے فرمایا جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوا ہمارا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ قبر پہ آنے کا منظر میں آپ کو سناتا نہیں، دکھاتا ہوں، وہ میں آگے آتا ہوں۔ ولی میں بات کر رہا تھا بڑی اہم سی، پتہ نہیں کیا راز ہے زوار عارف برادر محترم میرے نکی پہ ممبر، پتہ نہیں کیا راز ہے، ارادہ کچھ تھا، سرکار کو چاہ رہے ہیں۔ ابھی یقین کرے کافی، اب آپ تشریف فرمائے، میں نے اب تک یہ گفتگو تمیدی جو جملے عرض کر رہا ہوں سرکار جانتے ہیں میں نے نہیں کہی، سرکار کہوا رہے ہیں تو پھر کوئی راز ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، وارث جو ہو وہ بھی کائنات کا، گھر کا وارث اور ہوتا ہے، گھر ہے نا، ایک فیملی ہے، بیوی بچے شوہر، گھر، وارث اور ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ گھر کی نگہبانی کرے۔ اگر کسی نے کسی کو منتخب کر لیا، اس کی ڈیوٹی ہے وہ محلے کی نگہبانی کرے، لیکن محلے میں بھی ہر جگہ ایک وقت میں نہیں جا سکتا، لیکن جو کائنات کا وارث ہو اس پہ لازم ہے وہ ہر جگہ ہو، وہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں میرے خطاب کے بعد بندے کہیں زوار عارف کیسا بندہ لے آئے، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، ایک کیسے ممکن ہے ایک ہو اور ہر جگہ ہو؟ ان کو بتا دینا زوار عارف، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل پہاڑ سے وزنی دینے لگا ہوں، اگر سنبھال سکو تو یاد ہوگا آپ کو بھی ہمیں بھی، ہماری بھی روح اس وقت تھی جب آدم میں روح پھونکی گئی تھی۔ آپ کہیں گے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ دلیل ہماری روحیں تھی، جو بھی بات ہمیں کی جائے اور ہم کہیں ہاں حق ہے، اس کا مطلب ہم تھے، چاہے وہ غدیر کا اعلان کیا ہو۔ بات ہے، جیو واہ بھائی واہ بھائی واہ۔ جب روح پھونکی گئی، آدم کی پتلا بنا، روح پھونکی گئی، اس وقت اللہ کا امر تھا جو میں کہہ رہا ہوں ایسا کرو، سب نے مانا سوائے ایک کے۔ وہ ذہن میں بات رہے کہ شادی کیسے ہو سکتا ہے ایک ہو اور ہر جگہ۔ اب میں تھوڑا سا دوسرا رخ دکھانے لگا، وہاں سب نے مانا اللہ کا امر، مگر ایک نے نہیں مانا، جس نے نہیں مانا وہ شیطان بنا، وہ رجیم بنا، ابلیس بنا۔ بھئی اس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا خدا میں تجھے مانتا ہوں، تیری ہر بات مانتا ہوں، تجھے مانتا ہوں، پر یہ بندہ نہیں مانتا ہے، میرے مقابلے میں آئے۔ خدا نے کہا میرا ماننا کسی کام کا نہیں جب تک جو میں کہوں وہ نہ مانے۔ اچھا خداوند نے کہا نکل جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، اب تیری مزید گنجائش نہیں، بڑا سر تو یہاں رہا۔ کہا خداوند عالم میں نے کائنات کے چپے چپے سجدے کیے، مجھے سجدہ نہیں دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں دے گا؟ کہا اچھا جا، میں تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں، کرے گا کیا؟ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا،
اللہ نے وہی قرآن پڑھ رہا ہوں یار میں آپ کے سامنے، اللہ نے وہی کہا جا بہکا جتنا بہکا سکتے، مگر یاد رکھنا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہی آج بھی مہربانی شکریہ لاہور، یہ آج بھی شکریہ لاہور، آج بھی اللہ والوں کی پہچان ہے وہ شیطان کے ہاتھ نہیں آتے۔ کہا تھا نا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ لو جس کو وقت معلوم تو کی مہلت ملی، میں ایک بستی پہنچ گیا، اس بستی میں 500 گھر تھے، 500 گھروں میں کہیں نہ کہیں لڑائی تھی، کہیں جھگڑا تھا، کوئی کیا مسئلہ تھا۔ میں نے 500 بندوں سے فرض کرو آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، میں نے 500 بندوں سے پوچھا ابھی یہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی یہ تماشے یہ کیوں کر رہے تھے؟ سب نے کہا شیطان نے بہکایا۔ میں اس وقت اگلی بستی گیا، میں نے ان سے پوچھا ابھی یہاں کیسی کیفیات چل رہی ہے؟ کہتے ہیں یہاں بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ہر بندہ غلط کاموں میں لگا ہے، ہر بندہ الٹے کاموں میں لگا ہے۔ میں نے کہا یہ کس کی کہنے پہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں شیطان۔ وہیں کھڑا ہو کے سوچنے لگا اتنا طاقتور ہے، اس بستی 500 گھروں میں بھی ایک وقت میں ہے، اس بستی میں کئی 100 گھر ہے وہاں بھی موجود ہے، پوری دنیا میں ایک وقت میں موجود ہے۔ ہم مہلت جو ملی تھی کتنی طاقت ملی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ عادل کا تقاضا ہے جس کو مہلت ملے وہ ہر جگہ پہنچے، جس کے صدقے مہلت ملے وہ نہیں پہنچ۔ اور فرمائیے گا یہ میرے سلطان زمانہ کی موجودگی کی قسم نعروں کے لیے بابا کے لیے نہیں سنائی بات، اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ لو جی میں وہ بھی یہی عرض کرتا جاؤں، سفر آگے چلانا ہے یہی عرض کرتا جاؤں۔ اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا موالی حیدر کرار کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، اور سرکار کا فرمان ہے جہاں تم 2 ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 1 ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں۔ سرکار ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہم پہ ہمارا وقت نگاہ ہے۔ میں یہ بھی لاہور کو سمجھ نہیں آئی، لو جی ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ بھلا کیا الحمدللہ میرے مولا کے سارے چاہنے والے نمازی ہیں ماشاءاللہ، صبح الحمدللہ سب نمازی، مسجد میں ٹائم نہ ملے گھروں میں پڑھتے ہیں، ہر آدمی نمازی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا ممبر پہ وہ نمازی نہیں بول، کیوں؟ میں اپنی قوم کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے، میری قوم نمازی ہے، میری قوم کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ سے مہدی تک پہنچنے کا۔ سبحان اللہ، شکریہ میں نے لندن ٹی وی پہ بھی یہ کہا تھا، وہاں بھی یہ کہا تھا، میں نے کیسی کسی نے کہا نا نماز، میں نے کہا نہیں یار ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، تو جی نماز الحمدللہ سب پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد 2 چیزیں ضروری ہیں، بھلا کیا؟ پہلی ہے تسبیح، ملکہ کونین کے نام کی، معظمہ کائنات کے نام کی، اور الحمدللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے برادر اہل سنت بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن دوسرا کام وہ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں کیا؟ سلام پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھتے ہیں نا یار، تھوڑا سر تو ہلا دو یار، میں پہلی دفعہ تو نہیں پڑھ رہا نا، پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھتے ہیں۔ پھر پڑھتے پڑھتے کعبے سے رخ موڑتے ہیں، کربلا، تاز میں نجف، مڑ کے واپس آتے ہیں پھر کعبے۔ اچھا ہم نے نبی کو سلام کیا یوں، علی کو سلام کیا یوں، پتہ نہیں کون ہے جو ہی کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن، جھک بھی جاتے ہیں، آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ میری ماں بہن بیٹی گھر میں بھی پڑھے، میرے برادران مسجد میں پڑھے، لاہور میں ماشاءاللہ سینکڑوں مساجد ہیں، کئی لاکھوں کی تعداد میں موالیہ حیدر کرار ہے۔ کیا ہر بندہ ایک جگہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، کسی نے کہیں پڑھی، کسی نے کہیں پڑھی، کسی نے کہیں پڑھی، جہاں بھی پڑھی یہ کہا السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان۔ کہا نا، سر تو ہلاؤ یار، کہا نا۔ اچھا چلے میں اگلی بات کہنے سے پہلے لگے بھی پر یہ لفظ شریک القرآن بھی ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ شریک القرآن یہ کیا ہے؟ ڈٹا طوطے کی طرح بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ جب سمجھ کے پڑھا تو معیار اور ہوگا۔ ابھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں السلام علیکم شریک القرآن سب بدل امام کا میں کو پڑھ اللہ من نماز پڑھتا ہوں، نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔
السلام علیکہ یا شریک القرآن. سوچنا ضرور قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے. واہ 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 واہ. جیو جیو سیدارا، کیا بات ہے. سوچنا واہ ضرور، واہ سوچنا ضرور قرآن امام کے شریک ہیں یا امام قرآن کے شریک ہیں. بہرحال یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، سوچنا ضرور. برادر محترم نے واجب الاحترام سے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر میں، ماشاءاللہ اچھا ان سے سرکار زمانہ کی ذات پہ گفتگو کا سلسلہ رہا. انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا بستی صدر شاہ میں، ایک دکان کھولی. انہوں نے خداوند کی بارگاہ ہاتھ بلند کیے. خداوند عالم، تیرا ایک کمزور بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے، تو دعاؤں کو سنتا ہے، سمیع دعا ہے. احسان فرما، میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، ملائکہ بھیج، میں نے شریک بنانا ہے. میرا بندہ، میں تیری دعا قبول کر دوں گا، ملائکہ بھیج دوں گا. میں نے سوچ تو صحیح، تیرے پاس کوئی سودا لینے بھی آئے گا؟ ہاں ویسے پروردگار، اگر اسرائیل میرا شریک بن گیا، میرے پاس سودا لینے کس نے آنا ہے؟ واقعی مجھے تو سمجھ ہی نہ آئی. میں نے تو ایسے تیری بارگاہ دعا کہ جب پروردگار مجھے ہاتھ تو بتا، میں نے شریک بنانا ہے، کیا کروں؟ آواز ہے شریک بنانا ہے اپنے جیسا ڈھول. السلام علیکہ یا شریک القرآن. جس علی کا کیا نام بیٹا شریک القرآن، وہ علی کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ. بڑے واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی. یا علی یا علی. السلام علیکہ یا شریک القرآن. اگلا اس میں السلام علیکہ یا مظہر الایمان. پڑھتے پڑھتے آخری سرکار کا سلام ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان. دیکھو ابھی ماشاءاللہ سب نے سب لگا لیا، ابھی کی بات ہے، یہ کیمرے نے بھی ریکارڈ کر لیا. ہم نے دیکھا مجھ جیسا ہم سب نام سرکار کا صاحب الزمان. پتہ نہیں کون سی قوت ہے جو ہمارا سر بھی جھکا دیتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو جیو. ہمارا سر بھی جھکا دیتی ہے، ہماری آنکھیں بھی بند کروا دیتی ہے. تو ماننا پڑے گا یہ سر جھکنا بند کر لے. جھکنا بڑا کمال ہے. درود پڑے سردار کے اوپر. ہو گئی بات. اب بس اب اس کو محمد والے محمد لندن توجہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان. سر بھی جھک گیا، آنکھیں بھی جھک گئی. گھر میں نماز پڑھی، سر جھک گیا. مسجد میں نماز پڑھی، سر جھک گیا. لاہور میں نماز پڑھی، سر جھک گیا. کراچی میں نماز پڑھی، سر جھک گیا. امریکہ میں نماز پڑھی، سر جھک گیا. کینیڈا میں نماز پڑھی، سر جھک گیا. مجھے اور آپ کو امریکہ اور کینیڈا جانے کے لیے فلائٹ کا سہارا لینا پڑے گا. 18 گھنٹوں میں ہم پہنچیں گے، وہ بھی 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے. راستے میں ایئرپورٹ کا بھی ٹائم ملا لو. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہم نے کہیں بھی کہا ہمارا سلام ہو آپ پر. یہ کون ہے؟ ہمارا سلام سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. مہربانی مہربانی. یہ کون ہے؟ اچھا آپ یہاں ایک اور بڑا کمال کا نقطہ غور فرمائیے گا. آگے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سرکار کو. ہم نے السلام علیکہ یا نبی اللہ پڑھا، ریکویسٹ نہیں کی. السلام علیکہ یا معین ذوالفضل الفقراء پڑھا، ریکویسٹ نہیں کی. جو ہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان. ایسے نہ ریکویسٹ کرتے ہیں، کسی اور معصوم کو ریکویسٹ نہیں کی. محرم شاباش، بہت شکریہ والد صاحب. حالانکہ ہر معصوم حاضر و ناظر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر 11 کی دستار کا جو زمین پہ وارث ہو، اس کی ڈیوٹی ہے وہ
ہر مومن کے پاس اس کی پکار پہ پہنچے. جیو 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 حق ہے. کیا بات. یہ آپ کے معصوم کا فرمان بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں جب تلوار ہماری گردن پہ پہنچ جائے ہمارے مہدی کو آزما کے دیکھنا. تلوار چلنے سے پہلے نہ آئے تو نام ہے قائم ہی نہیں. لو جی ہم نے ریکویسٹ کیا کی سرکار اللہ مان بچا پناہ دے زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جوہر سے, شیطان کے شر سے. کعبے کی چھت پہ ایک علی آئے گا. یہ مزاج ہے علی کے گھر کا. کوئی علی کعبے میں آتا ہے, کوئی علی کعبے پہ آئے گا. واہ 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 واہ. جیو حق ہے. سرکار آ کے اگر میں دوسرا آیا نا سرکار کا عمل ہوا مجھے یاد کرائے گا. میں سرکار کا خطبہ سنا ہوں. بادشاہ کا ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے, صرف ایک جملہ زیادہ نہیں. سرکار ایک ایسا خطبہ دیں گے زبان غدیری ہوگی, ہواؤں کو فضاؤں کو حکم ہوگا, عرش سے لے کر چیونٹی تک ہر ذی روح کلام محمد سنے گا. قبروں میں سوئے ہوئے مومن قبروں میں سونے گے. آپ کو تو پتہ ہے نا مومن مرتا نہیں منتقل ہوتا ہے. مرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو. قبروں میں سوئے ہوئے مومن قبروں میں سونے گے. طویل خطبہ سرکار زمانہ دیں گے مگر خطبے کا ایک جملہ بڑا کمال ہے. سوال عارف اللہ کرے اس مجمع کو سمجھ آ گیا. میں نے آنے کا مقصد پورا سرکار فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. اللہ ہمارے گھر کی مودت کا حساب. اللہ اکبر. اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا. جب کبھی اکیلے ہو نا کوئی نہ ہو, ویسے بھی ہمارا کوئی بھی نہیں, یقین کیجئے لگے ممبر یہ سب آج رشتے ہیں. سانسوں کی ڈوری تک بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, سب رشتے ہیں. سانس ختم انہوں نے کہنا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, لٹاؤ میت, دفناؤ میت. سب اپنے اپنے کاموں کو چل پڑے گے, کوئی بھی ہمارا نہیں. اللہ کرے مومنوں پہ کربلا کا رنگ چڑھ جائے, کسی کے پروں کے سہارے نہ اڑے, اس پر کے سہارے اڑے جو قبر میں بھی ساتھ ہے. ویسے آج کل میں زنارہ صاحب ایک مشورہ دیتا پھر رہا ہوں. موالیہ نے حضر قرار کو اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو. لکھو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. وصیت نامہ لکھے اس کا یہ مطلب ہے مرنے والے اور نہیں مرتے, مرنا نفس ہے. اب وقت نہیں نا مہربانی وصیت نامہ زندگی میں لکھو. ہوا ہے کوئی ضروری کام ہے, ہوا ہے بس سنتے لگے تو کان آپ کی طرح رہنے چاہیے. وصیت نامہ لکھو. وصیت نامہ ہر نماز کے بعد دعاؤں کی طرح دعا کے بعد پڑھو. جیب میں رکھو, جیب میں نکال کے جب دعائیں پڑھ لی, نماز کے بعد دعائیں پڑھی, دعاؤں کے بعد پھر وصیت نامہ پڑھو. لیکن اپنی طرف زبان میں شاید میری بات ابھی سمجھ نہیں آئی گی. آج ہے تو بڑی بات ہے, ٹائم لگے گا, بزرگ سمجھ جائیں گے. ہر نماز کے بعد پڑھو گے یہ جائیداد اس بیٹے کے نام, یہ جائیداد اس بیٹی کے نام, یہ مال اس بیٹے کے نام, یہ مال اس بیٹی کے نام. روزانہ پڑھتے پڑھتے کسی دن تو سمجھ آئے گی سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں, میرے لیے کیا بچا ہے. بہت فرما لیا آپ نے بھائی, جتنا میں نے اکٹھا کیا تھا زندگی میں, محنت کی, مزدوری کی, رزق کے حلال کمایا, میں نے اکٹھا کیا, سب کچھ تو میں دے کے جا رہا ہوں, میرے لیے کیا بچا ہے. جب یقین ہو جائے نا میرے لیے کچھ نہیں بچا, پھر یقین کرنا سب بخاری کا پیغام, میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا, میرے لیے میرا مولا بچا ہے. واہ 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 واہ. میرے لیے کچھ نہیں بچا. حق ہے, حق ہے. اللہ کرے ہم پہ کربلا کا رنگ چڑھ جائے. الہی چڑھا آمین. نہیں, یقین کیجئے بھی چڑھا نہیں. جب کربلا کا رنگ چڑھ گیا, دعویٰ میں بڑا کر گیا, زبان علیہ صاحب نے دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہے. جب کربلا کا رنگ چڑھ گیا پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا میں علی والا, میں علی والا, میں علی والا, میں علی والا. دنیا دیکھ کے کہیں گے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. جب کربلا کا رنگ چڑھ گیا مزاج بدل جائیں گے. جب کربلا کا رنگ چڑھ گیا ہم نے انگلی کسی طرف نہیں اٹھانی, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا پی رہا ہے, وہ کیا پہن رہا ہے, یہ ہمارے ٹاپک ہی نہیں. ہمارے کون سا یہ ٹاپک, ہمارا ٹاپک ہے میں کیا کر رہا ہوں.
اس لیے جو ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. دکھاتا جاؤں پھر میں واپس آتا ہوں ٹاپک پہ. سرکار آئیں گے قبر پر ٹھوکر مار کے. علی کا علی بیٹا قبر میں سوئے ہوئے نوکر اور کنیزہ کو اٹھائے گا. نوکر کنیزہ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. زمان سب جلدی فون سن لیں, آپ کی بھی مجبوری ہے لیکن جملے بڑے کمال ہیں, چلو بعد میں تقریر سنتے رہیے گا. نوکر کنیزہ کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے غور نہیں فرمایا یہ ہو جائیں گے, لیکن تھوڑا سا غور کیجیے گا. کوئی بات نہیں, بچے ہیں, معصوم ہیں, آپ ان پہ نہ پریشان ہو, بچے آتے جاتے رہیں گے. ایک دن جملے پہ غور کیجیے گا. لاہور ہے, چلو میں دیہات پڑھ رہا ہوتا تو مجھے اس کو بڑا تفصیل سے بیان کرنا پڑتا. آپ تو سارے ماشاءاللہ اعلیٰ لوگ تشریف فرما ہو. میں نے آپ سے کہا امام قبر پہ آئیں گے, اور فرمایا یہ آئیں گے, یہ کا کیا مطلب ہے؟ مستقبل, مستقبل نا, فیوچر ہے نا. امام قبر پہ آئیں گے, بندے کو اٹھائیں گے, بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا, یہ سارا مستقبل ہے. میرے ساتھ برادر بیٹھے تھے, پہلی دفعہ المشافہ ملاقات ہوئی, ممبر پہ آتے جاتے تو ملاقات ہوئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے تھے, ہم صبح کا ناشتہ کر چکے ہیں, ہم رات کو سوئیں گے, ہم دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں. جو ہو چکا ہے وہ ماضی, جو ہوگا وہ مستقبل. جو ہو چکا ہے وہ ماضی. بڑے آرام سے سنیے گا, بات سامنے آ گئی تو میں نے کہا یہ بھی ایک معرفت کا موتی ہے, سنبھالنے کی کوشش کرنا. جو ہو چکا وہ ماضی, جو ہوگا وہ مستقبل. ہم آپ کو ممبر پہ عرصے دراز سے سنا رہے ہیں. سلیمان آیا تھا محمد کے پاس, سلیمان نے نہیں مانگا تھا, محمد نے منا اہل البیت کا مصداق بنایا تھا. اور کیجیے گا, بڑے آسان ہے, مہربانی. سرکار نے منا اہل البیت کا مصداق بنایا تھا. سرکار کے بعد امیر المومنین نے دست شفقت فرمایا تھا. پھر سرکار نے محسن کو ایک, دیکھنا مطلب پانی کی مجبوری ہے, پھر بھی اس کی ہمت بار بار بچار آ جاتا ہے. سرکار نے محسن تمار کو کہا تھا یہ درخت میری محبت تیری پھانسی, کہا تھا. پھر محسن پانی پلاتا رہا تھا. ایک سرکار کا غلام کمبر بھی تھا. یہ کیا ہے؟ ماضی. سمجھ آ گیا؟ تو جی ایک کربلا ہوئی تھی, حسین نے کربلا میں ڈیرا لگایا تھا. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلوایا تھا. کتنا بڑا جملہ دے کر فقیہ, بہت بڑی ڈگری ہے فقیہ کی, جس کو معصوم فقیہ کی ڈگری دے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. سرکار نے ہور کے لیے رات کی مہلت دی تھی, لی نہیں تھی, لینے والا گھر نہیں, یہ دینے والا گھر ہے. سرکار نے مہلت دی تھی. یہ کیا سنا رہا ہوں آپ کو؟ ماضی. سمجھ گئے ہو نا؟ سرکار نے مہلت دی تھی اور آیا تھا آنکھوں پہ پٹی باندھ کر. سرکار نے سینے سے لگایا تھا, بھائی بنایا تھا, احساس ندامت مٹایا تھا. یہی ہے نا. اتنی دیر سے میں آپ کو سنا رہا ہوں, مجھ جیسا ہر بندہ ممبر پہ آپ کو یہی سنائے گا کیا ہوا تھا. اچھی بات ہے, نالج ہونا چاہیے کیا ہوا تھا, لیکن ہمیشہ ہر صاحب عقل ہمیشہ اپنے مستقبل پہ نگاہ رکھتا ہے. جناب علی صبح سے جاگ رہے ہو کیوں؟ فرما رہے تھے مجلس کے بعد, مرشے کے بعد میں بستر پہ سوؤں گا, صبح اٹھوں گا, کل نوکری پہ جاؤں گا, کل کاروبار کروں گا. نوکری کیوں کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا. کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا. میں نے تو خیال ہے آپ یہ گاہ والی چیز چھوڑیں جناب. آپ کہہ رہے ہیں منافع کماؤں گا, تنخواہ لوں گا, چھوڑ دیں اس چیز کو, وہ کرے نا جو ہو چکا ہے. کہنے لگے جو ہو چکا ہے وہ میرے لیے سبق ہے. اب میں کروں گا, کماؤں گا تو کھاؤں گا, بس
بس یہی میرا پیغام تھا، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ماضی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مجلس میں کیوں جا رہے ہو؟ مہدی نے بلایا تھا، کیوں بلایا تھا؟ وہ چاہتا ہے میں اسے بھی حر بناؤں گا۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا جو ہو چکا ہے، ہمیشہ صاحب عقل اس کے ذریعے اپنے مستقبل کی طرف جاتا ہے۔ میں بھی حر بنوں گا۔ میری ماں بہن بیٹی ذکر حسین کو یا ذکر سنے مگر یہ حسرت لے کے اٹھے، میں بھی فضا بنوں گی۔ اچھا، اگر تو کربلا نے ہم پہ رنگ چڑھا دیا، میں اپنے چھوٹے ہیں برادر کے موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ماشاءاللہ پھرتے ہیں یہ بھی پورا پاکستان، اگر کربلا نے ہم پہ رنگ چڑھا دیا، اگر سلمان کا مقصد ہم سمجھ گئے، اگر میسن کی روش ہم نے اپنا لی، ہمارا مقام ان سے بلند ہوگا۔ لاہور میں نے سننا پھر فتویٰ لگانا، ہمارا مقام ان عاشقوں سے بلند ہوگا۔ کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی آپ نے درود پڑھا 4 مصرے میں، پڑھنے کچھ اور تھے، پڑھنے کچھ اور لگا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ ہزاروں حر کی قطاریں ہیں، ثبوت اس کا آج بھی حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، سلام آپ پہ۔ یہی آپ کے خدمت میں گزارش کرنے آیا تھا، کوشش کرو مودت کا جواب تلاش کرو، دینا تو ہے، پوچھنے والا ہو محمد، زبان ہو لسان اللہ، ہے کسی کی جرت کون بے معمور ہو کرے سوال امت جواب نہ دے، دینا تو ہے ہم سب کو، ہم اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے، پر تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے لیے باہر جا کے ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجلس سے سیکھو، سمجھو۔ کوئی بھی ممبر پہ کہے نا خدا بندانی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، نشاط سے آئے بیٹھے مولا کا ذکر سننے، جب لوگ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں، آل محمد کے نقش قدم پہ چلنا ہمارا کام نہیں، ہماری جرت نہیں، ہماری اختیار نہیں، ہماری اوقات نہیں، پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ خدا باند عالم آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق۔ جتنی ہماری اوقات ہے اتنا بھی سفر کر لیں تو بڑی بات ہے۔ امید ہے جو میں نے گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کی ہوگی، کچھ نہ کچھ آپ نے غور فرمایا ہوگا۔ کوشش کرو زندگی میں سرکار قبر پہ آئے، اگر امر دے اٹھ میں آ گیا، پھر کوشش کرنا اپنے آپ کو کائنات کا خوش نصیب ترین آدمی سمجھنا، کائنات کا سلطان مجھ جیسے کی قبر پہ آیا۔ لگے بھی ممبر جب سرکار آئیں گے نا، میں نے پڑھا ہے خطبہ رجت میں، رجت ایک اہم ٹاپک ہے، میری قوم کے جوانوں کو نہیں پتا رجت کیا ہوتی ہے۔ رجعت اٹھنا، پلٹنا، پھر واپس آنا، نہیں پتا۔ ان کو پتا ہو تو ان کی سوچوں کا معیار بہت آگے چلا جائے۔ ان بیچاروں کو ابھی پیچھے رکھا دیا ہے۔ کوشش کیا کرو، جتنے بانیان بیٹھے ہو، شجی آپ کی بھی مجلس ہو رہی ہے، کوشش کرنا جتنے پڑھنے والوں کو دعوت دو، ان کو کہنا رجت پہ تیاری کر دیا، یہ ضرور سناؤ کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہوگا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا ہوگا، یہ بھی تو تیاری ضروری ہے نا۔ تو جس سرکار جب آئیں گے، قبر سے اٹھائیں گے، نوکر کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کہ یہ دیکھتا ہے مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے۔ سرکار فرمائیں گے سب نے تو تجھے میت کہہ کے ڈال دیا، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔
واہ واہ اے علی مہربانی کرو، شکریہ رہا، زندہ باد عارف مولانا صاحب زمان خیر کریں آپ کی. اور کبھی کبھی مومنین سے پوچھو نا، مومنین سے جناب کوئی حکم، کہتے دعا کرنا. ہم سے پوچھتے ہو کیا دعا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ چاہیے. میں ان کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ دعا مانگو جو حکم ہے اس دور میں. کیا مومن کو ملے، سینے سے لگائے، ضروری ہے. یوں ہی قدورتیں ختم ہوتی ہے، سینے سے لگا کر دعا دے اللہ تیرا میرا شمار مہدی کے لشکر میں کرے. واہ 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 بہت شکریہ، مہربانی جناب، شکریہ حضور والا. تیرا میرا شمار سرکار زمانہ کے لشکر میں فرمائے، تیرا میرا شمار قاتلان حسین سے بدلہ لینے والوں میں فرمائے. یہ ہے دعا. ہم دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، تجھے یہ مل جائے، تجھے یہ مل جائے. جو چیزیں ہم نے دنیا میں چھوڑ جانی اس کی دعا دے، وہ دعا دو جو ساتھ ہوگی ہے. قسم سرکار کی رزق کے حوالے سے لگی بھی ممبر دعا ہے. میں چھوڑنے لگا ہوں، مجھے اندازہ ہے برادر نے بھی آگے سے پر پہنچنا ہے، انہوں نے بھی پڑھنے، لیکن پیغام ذرا میں چاہ رہا ہوں اتنی دور سے آئے ہیں، ہم بھی کافی جگہوں سے، اور ہم سب پڑھ رہا تھا، میں نے کم سے کم چھوڑ دی ہے. میں نے صرف زبان عارف سے وعدہ تھا، اس لیے میں نے کہا ان سے معذرت کر لی کہ یار پھر کبھی انشاءاللہ کچھ مجالس پڑھنے آج میں نہیں آ سکتا. توجہ ہے کہتے جملہ اس مقدس منبر کی عظمت کی قسم، سلطان زمانہ کی موجودگی کی قسم، یہ جتنا بھی ہمارا سفر جاری ہے یہ سارا منزل کی طرف جاری ہے، منزل کی طرف جاری ہے. یہ ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں ہم، کیا؟ حق کا سیدھا راستہ لگاتے لاہور والے، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا. تھوڑے بندے لگاتے ہو حق کا سیدھا. اچھا یہ بتائیں گے مہربانی راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ لگے میں تھوڑا سا میرا ساتھ ہے، بس میں سمجھنے لگا ہوں گفتگو کو. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ راستے نہ ہوں تو ذاکر صاحب تشریف لے آئے جہاں یہ رہتے ہیں، وہاں سے تشریف گجرانوالہ سے تشریف لے کے آئے. گجرانوالہ سے جب نکلنے لگے، میں ذاکر صاحب کی مثال دیتا ہوں، بیٹا بیٹھے گجرانوالہ سے نکلنے لگے، ان سے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بستی سیدل شاہ جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہو؟ مومنین کو ذکر سنانے جا رہا ہوں اور مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. ذاکر صاحب فرض کرو مجلس میں پڑھی، ذاکر صاحب آئے ضرور، بستی سیدل شاہ کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے چلے گئے. واپس گھر پہنچے، پوچھا کیا بنا، کیسا رہا؟ کہ میں لاہور کی بستی سیدل شاہ کی گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازاروں کے راستے دیکھ آیا ہوں. انہیں کہیں گے تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. کہے گا کیوں؟ کہیں گے اس لیے تو منزل تک تو پہنچا نہیں، تو راستوں میں پھرتا رہا، تو راستوں میں مہربانی رہی. مہربانی میں نے کہا نا میں بات بڑی مشکل اور بس نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. تو راستوں میں پھرتا رہا تو منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا راستہ. کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں، حق کا سیدھا راستہ. کوشش کرو اپنے ذہن کی گریں کھولو. کربلا راستہ ہے، کربلا کہتی ہے مجھ سے چل منزل تک پہنچ. تیری منزل کا نام امام زمانہ ہے، تیری منزل تیری منتظر ہے. پہنچ اپنی منزل تک. ہاں انہی راستوں سے چل، یہی راستے تجھے منزل تک پہنچائیں گے. دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو، ہمیں دنیا میں اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار باہر بیٹھے ہوئے موالیان حیدر قرار آمین ضرور کہنا. ذاکر صاحب برادر سے لے کر ہر بندے تک میری ریکویسٹ ہے آمین ضرور کہنا. خداوند عالم ہمارا شمار شیعوں میں فرما، محبوں میں نہ فرما. آمین. شمار اللہ کرے ساروں کا شمار، سارے موالیان حیدر قرار کا شمار شیعوں میں فرما، محبوں میں نہیں. محب ہو کے نہ مر جائیں، شیعہ ہو کے مریں. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد میں آپ کے قریب صلی اللہ علیہ رہتا ہوں. سوال آ رہے ہو کہ سوال صاحب اسد بخاری صاحب ممبر پہ ایک بات کر گئے ہمارا شمار شیعوں میں فرما. کیا ہم شیعہ نہیں؟ ان کو بتا دینا زبان عارف ہم محب ہیں. کیا امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور
ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. جیو جیو جیو، کیا بات ہے سیدزادہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. ہمارا شمال شیعوں میں فرما الہیہ. کہ ممبر ایک دن اہل سنت مجھے آ کے کہتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا شیعہ کوئی اور ہوتے ہیں. کہنے لگے آج سے میں شیعہ ہوں. میں نے کہا کیسے آپ نے پہچان دیا؟ کہتے ہیں یہ تو محمد کی آنکھ کا تارا بننا پڑتا ہے. بھائی محمد اولاد محمد کی آنکھ کا تارا بننا پڑتا ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ایک دفعہ آپ نے ممبر پہ، میں نے پہلے بھی مجلس سنی تھی، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا آل محمد کی آنکھوں کے تارے بنو. ادھر بات تو بتانا. میں نے ان کو کہا تھا یاد ہوگا آپ کو، ایک بندے نے چھٹے امام سے کہا تھا، میں نے ممبر پہ کہا تھا کہ ایک بندے نے چھٹے امام سے رات کو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، سرکار فرزند رسول آج آسمان پہ خوبصورت ستارے تو دیکھو. امام نے فرمایا تم نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے ہیں، زمین کے ستارے نہیں دیکھے. سرکار زمین پہ بھی ستارے ہوتے ہیں. فرمایا ہاں ہوتے بھی ہیں، چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جب بھی وہ بولتے ہیں، جہاں بھی وہ رہتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، سوائے ہمارے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو آئے تھے زمان عارف کو دیکھے جائیں گے، مجمانہ تھوڑی ہے، پھر آپ پڑھ رہے ہیں ذکر سنیے گا. بڑی اہم دعا ہے، اس کا ہدیہ کوئی بھی نہیں، اتنا ہدیہ ہے، پڑھیے گا ضرور. اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. بڑا خوبصورت تحفہ ہے لاہور، بڑا پیارا، یقین کیجیے اتنا پیارا تحفہ ہے. 17 سالوں میں جہاں جہاں میں نے بانٹی ہے سرکار کا صدقہ، مومنین کے میسج آتے ہیں. جب سے دعائیں پڑھنا شروع کی، ٹینشن ختم، پریشانی ختم، گھر میں بد نظری رہتی تھی ختم، گھر میں لڑائی رہتی تھی ختم، برکت ہی برکت ہو گئی. یہ تو دنیا کی برکت جو دنیا کو نظر آ رہی ہے، مگر کائنات کی برکت جب قبر پہ آئے گی وہ اور برکت ہوگی. کہنے والی عام زبان نہیں، کائنات کی سچی زبان ہے. سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. سچے نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. جواد صاحب ایک 4 مصروں کے ساتھ بس میں تقریر تمام کر گیا. بہار گلشن اسلام دیکھنے والا برادر شاگردوں کو کئی بار نوٹ کرنے کا موقع ملے ضرور پڑھیے گا. بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو، مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مجلس کا ٹائٹل تھا ہم شکل پیغمبر کا ماتا. 19 محرم ہے. سال میں کہیں بھی مجلس ہو کربلا کا غم تازہ ہے. یہ ایسا شہزادہ ہے جنہیں 2 ہستیوں نے پالا تھا. اس شہزادے سے 4 ہستیاں بڑا پیار کرتی تھی. مہربانی شرم آ رہی ہو تو سر نیچے کر لینا. 4 ہستیاں اس شہزادے سے بڑا پیار کرتی تھی. پہلی ہستی اکبر کے حصے کی بہن، بہت اکبر سے پیار کرتی تھی. پیار کا اندازہ خود لگائیے. جب جانے لگا نا اکبر قدموں کے نشان لگا جا، میں تیرے قدموں کے نشانوں کے سہارے زندہ رہوں گی. 10 محرم کا دن نانے کے مزار پہ گئی. نانا آج وعدہ تھا اکبر کا. نانے نے آواز دی میری بیٹی اکبر زین سے اتر گیا ہے. بس اس کی محبت کا اندازہ اس چیز سے لگاؤ. جو ہی سنا نا، شہزادی سی 7 سال کی، مگر یہ فرمان پیغام سننے کے بعد ایسے لگ رہی تھی جیسے 70 سال کی بوڑھی ہو. سر کے بعد سفید ہو گئے، عمر شہزادی کی چھوٹ گئی ہے. اکبر کا پیار دیکھے. دوسری شہزادی اکبر کی اپنی ماں. 10 محرم کی رات ہے. سرکار عباس نے امر دیا تھا، بڑے جلدی مسائل کا 2 جملے کہوں گا.
سرکار عباس نے امر دیا تھا سارے شہزادوں کو جاؤ اپنی اپنی ماؤں سے ودا کرو. سرکار اکبر کو بھی امر فرق میں ملا تھا جاؤ ماں سے ودا کرو. میں پورا مضمون نہیں پڑھ سکتا. شہزادی کی حالت میں تھی جب اکبر آئے, کتنی دیر اکبر کھڑے رہے. جب فضا جناب آئی تو انہوں نے کیا کہا, میں سارا نہیں پڑھوں گا صرف اتنا کہوں گا. شہزادی نے زانوں پہ جھولی بنا کے اکبر کا سر رکھا, بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اکبر میری حسرت ہے مجھے ماں بولا. اکبر میں ترستی رہی مجھے ماں بولا. اور اکبر مجھے پتہ تو آیا کیوں ہے, موت کی اجازت لینے آیا ہے. یہ وہی شہزادی ہے. جب اکبر کی لاش آئی نا, میں نے سرکار کی شہادت نہیں پڑھی, ایک تو جملوں سے گزرنا میں نے. جب شہزادی کی لاش آئی نا, ساری بیویاں سر میں خاک ملا کر واہ اکبرا, واہ جوانا, واہ غربتا, واہ مصیبتا. امام حسین کی نگاہ پڑی, فضا دو شہزادیاں نظر نہیں آ رہی, دو بیویاں نظر نہیں آ رہی. اما فضا ایک عباس کی زوجہ نظر نہیں آ رہی, ایک اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. اما ذرا پتہ کر ان دونوں بیویوں کا. روایت کرتے ہیں ایک جناب فضا اکبر کی ماں کے پاس آئی, ایک اور کنیزہ گئی جو سرکار عباس کی زوجہ کے پاس آئی. آواز دے کے کہا آقا بلا رہے, اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے. سرکار عباس کی زوجہ رو کے کہتی ہیں میں بیٹھی رو اس لیے رہی ہوں میرا بڑا بیٹا محمد کیوں زندہ ہے. اکبر کو شہید ہو گیا, میرے بیٹے کو پہلے شہید ہونا چاہیے تھا. جناب فضا روایت کرتی ہیں ہم جب خیمے میں پہنچے نا اکبر کی ماں کے, خدا سلامت رکھے جوانوں کو, ماں کو غم دیکھنا نصیب نہ ہو. بس ایک جملہ ہے بڑا عظیم سا. جناب فضا روایت کرتی ہے میں گئی نا, دیکھا اکبر کی ماں اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے, پھر اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے. میں نے پوچھا بی بی سرکار بلا رہے ہیں, اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے. آواز دے کے کہتے فضا مجھے سہارا دے. جب کا پتہ چلا نا اکبر زین سے اتر گیا, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, مجھے نظر کچھ نہیں آتا. فضا مجھے سہارا دے, مجھے اٹھا, مجھے اکبر کے پاس لے جا. تیسری ہستی خود امام مظلوم, بس ایک منٹ آؤ اس سے زیادہ نہیں. تیسری ہستی خود امام مظلوم. محبت کا اندازہ اس جملے سے لگائیے گا, جہاں جہاں اکبر کا سر ہوتا تھا امام مظلوم کے نیزے کے اوپر سر کا رخ اڑ جاتا تھا. ایک موقع پر امام مظلوم کا سر نظر نہ آیا, آئے لینا کے کہا سید سجاد آپ کے بابا کا سر نہیں ملتا. سرکار نے رو کے فرمایا میرے بابا کا سر تمہیں ملے گا اکبر کی صندوق میں. جا کے دیکھیں تو باپ بیٹا منہ کے ساتھ منہ ملا کے سید احمد رضی اللہ معاہی کو من کرے, بیان کرے, روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کرے مظلوموں کا وارث کر دیا.